نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ تو ان آیت میں، آج کی آیت میں بھی پچھلے سبق سے اس کا تعلق ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے رویے بتائے لوگوں کے، متقین کے بارے میں صفات بتائی کہ قرآن میں جو ہدایت ہے وہ اس کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے اور وہ ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی اچھی صفات کی وجہ سے قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر اسی طرح عمل کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت فرمائی ہے۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر آیا کہ یہ اپنے تکبر اور اپنے انکار میں اتنے پکے ہیں کہ ان کے دل اب بند ہو چکے ہیں اور وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو کہ بظاہر اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے تھے، ان کو اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام میں داخل ہونے میں ان کو اپنے فائدے نظر آئے، مگر وہ صرف دنیا کے فائدوں کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اندر سے پکے کافر تھے۔ ایسے منافقین پکے منافق ہیں یہ کہ جب اسلام کا نور پھیلا تو ان کی اپنی صلاحیت جو تھی جس سے وہ اس نور سے فائدہ اٹھاتا وہی چھن گئی ان کے برے رویے کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے دلوں کے اندر جو نفاق تھا اس کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ ان کا ایسا ہی حال ہوا جیسے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کے جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے بہرے اور گونگے ہیں اور وہ اب لوٹیں گے نہیں۔ وہ اب ہدایت پانے کی ساری صلاحیتیں ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ بظاہر تو ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، حق کو قبول بھی کر سکتے ہیں چاہے تو، لیکن ان ساری صلاحیتوں پر اب جو ہے جیسے ایک پردہ لگ گیا ہے کہ اب وہ نہ آنکھوں سے وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے حق کو سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ حق کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آگے ایک اور مثال بتا رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آسمان سے بارش جو ہے وہ مثال ہے کہ جو وحی آسمان سے نازل ہوئی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آنا شروع ہوئے، اس میں مشکل احکامات بھی تھے، جنگ بھی کرنی پڑ رہی تھی، قربانیاں بھی، جانی اور مالی قربانیاں بھی دینی پڑ رہی تھی، ان کی موت کا خطرہ لگ رہا تھا، جیسے ان مشکل احکامات کو یہ اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے کہ ان کی موت انہیں نظر آ رہی ہے اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جو آیات ہیں اس میں کمزور ایمان والے منافقین، یعنی کہ ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ ایسے منافقین کی بات تھی کہ جن کے دل ایمان سے بالکل خالی تھے، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ایمان کا جو دعویٰ کیا اس کا ایک مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو دنیا کے کچھ فائدے مل جائے، ورنہ ان کے دل جو تھے وہ ایمان سے خالی تھے، اور یہ پکے کافر ہیں، اندر سے بالکل پکے کافر ہیں، اور ان کے دھوکے دینے کی وجہ سے ان کا سخت انجام ہے۔ لیکن اب جو آگے آ رہے ہیں یکاد البرق یخطف، کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب اس پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کی مثال قرآن میں دوسری جگہ بھی دی گئی، سورہ حج کی 11
آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ایسے کوئی آزمائش پہنچے تو وہ الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا اور یہی تو مکمل خسارہ ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا ایمان کمزور ہے، یا پھر ان کو ایمان دین کی کچھ اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، ان کے دل میں کبھی ایمان جگہ لے لیتا ہے، لیکن پھر ان کو دنیا کے فائدے نظر آ جاتے ہیں اور دین میں کوئی مشکل بات آ جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر پھر سے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے جس پر یہ چل رہے ہیں، یہ کنارے پر چل رہے ہیں۔ جیسے دیکھیے جب کوئی کنارے پر چلنے والا ہوتا ہے، کسی کھائی کے کنارے پر، کسی نیچے گڑھے کے کنارے پر، تو وہ اس کے اندر گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ پوری طرح دین میں داخل ہو جاؤ، چونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، دنیا کی محبت کا مرض ہے، شکوک و شبہات کا مرض ہے، تو یہ جو ہے وہ ایمان میں ان کے دل آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کے جو رویہ ہے نا، اس کو ہم زیادہ آج ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ آسان دین چاہتے ہیں، ان کو دین میں کوئی مشکل بات آتی ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی صلاحیت کو ختم کر دے، ان کی جو تھوڑا ان کو ہدایت قبول کرنے یا نیکی کرنے کا کچھ تھوڑا سا بھی ان کے اندر جو جذبہ کبھی ابھرتا ہے، اللہ سزا کے طور پر وہ بھی دور کر دے ان سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، جب تک کوئی انسان جس حد تک بھی اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے اور چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے۔ مگر یہ جو راستہ ہے یہ خطرناک ہے، انسان ہمیشہ کے لیے گمراہی میں بھی گر سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کے شیطان اس کا دشمن ہے، اس کا نفس دشمن ہے۔ اگر وہ اسی طرح چلتا رہا کنارے پر، جب ہم اللہ کی طرف خالص اپنی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے ہمیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا کہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے اللہ سے مدد چاہی تھی کہ اللہ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں مدد فرما۔ تو اگر ہم جو ہے اخلاص ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم دین میں کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کچھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں کچھ کو نہیں کرتے، تو یہ اس رویے سے شیطان جو ہے وہ ہم پر حاوی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس رویے سے بچنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ تو اب یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے رویے ہمیں بتا دیے کہ جو اس قرآن میں جو ہدایت ہے اس کو قبول کرنے کے سلسلے میں مختلف لوگ کس طرح سے رویہ کریں گے۔ اور یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کہاں ہوں، اور انسان اپنی اصلاح کر لے اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جن کا انجام مفلحین میں ہوگا، جو جنت کے حقدار بنیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل مقصد پر بتا رہے ہیں، جو اس قرآن کا مقصد ہے کہ توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، جو اس تمام انبیاء نے اب تک یہی مقصد تھا انبیاء کو بھیجنے کا، کہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنایا جائے، اللہ کا فرما بردار بنایا جائے اور اللہ کے دین پر چلایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تمام انسانوں سے مخاطب ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارا بچاؤ ہے، یعنی برے انجام سے تم اسی طرح بچ سکتے ہو کہ تم اس اللہ کی طرف پلٹو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید دلائل دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ دیکھیے زمین جو ہے وہ اب ہم جانتے ہیں سائنس کی وجہ سے کہ زمین وہ سیارہ ہے جو کہ جس پر زندگی انسان کی ممکن ہے۔ زمین حالانکہ اتنی گردش میں ہے، اپنے محور پر بھی تیزی سے گردش کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے، لیکن اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گریویٹی رکھی ہے وہ ایسی پرفیکٹ ہے جس پر انسان آرام سے چلتا پھرتا ہے۔ نہ اس میں دیکھیں چاند پر کوئی جاتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور اگر اسی طرح دوسرے سیاروں میں جہاں بہت زیادہ کشش ہے، گریویٹی بہت زیادہ ہے، تو انسان زمین سے اٹھ ہی نہ سکے، مگر زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، نہ صرف بلکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں، زمین کو کھود کے اس میں سے اپنے خزانے نکالتے ہیں۔ تو زمین ایک بچھونے کی طرح ہے جس پر انسان آرام سے زندگی گزارتا ہے، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چھت بنائی ہے۔ اگر آسمان کی چھت نہ ہوتی اور صرف ایک سیاہی ہوتی، ہم اوپر نظر اٹھاتے اور صرف سیاہی ہوتی تو کتنا بھیانک منظر ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ہمارے لیے بنایا، اور یہ ایسی مثال ہے جو ہر کوئی دیکھتا ہے، اور کوئی بھی عقل والا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی کا بنایا ہوا ہے، کسی ایک خالق کا بنایا ہوا ہے، کہ جس میں اتنی ہم آہنگی سے زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور جس میں زمین اور آسمان دونوں کا جیسے تعاون ہوتا ہے، زمین سے بخارات بن کے پانی جاتے ہیں، اور آسمان سے بادلوں میں بھر کے پھر سے زمین پر جہاں بھی برسانا ہوتا ہے اس کو برساتا ہے اللہ۔ پھر اس پانی کے ذریعے زمین پر انسانوں کے لیے نباتات اگتی ہے، جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے اس میں اناج اور غذا کا سامان بنتا ہے، اور پھل بنتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی عقل والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب خود اتفاقاً ہو رہا ہے۔ اتنا پرفیکٹ نظام یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف ایک ہی بنانے والا ہے، ایک ہی خالق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور کائنات کے دلائل دے کر توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک ہی خالق کی بناوٹ ہے، ورنہ تو یہ ہم آہنگی نہ ہوتی کائنات میں، لیکن پھر بھی تم اللہ کی شریک بناتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے بندے پر جو کچھ ہم نے اتارا، اس میں اگر تمہیں شک ہو تو تم اگر سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تو اللہ یہ چیلنج قرآن کا کئی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے کہ قرآن کو اگر تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کر لاؤ، 10 آیات بنا کر لاؤ، مگر آج تک کوشش کے باوجود کوئی اس چیلنج پر پورا نہیں اترا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس چیلنج کے مطابق ایسا قرآن نہیں بنا کر لا سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، اور اس قرآن پر کو تم اللہ کی کتاب مانو، اس رسول کو اللہ کا رسول مانو، اور اس کی جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو لے لو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو جو کہ تیار ہو چکی ہے، وہ تیار ہے جہنم کی آگ، اور بڑی گنتی سے بڑے اندازے سے تیار کی ہوئی ہے، اور جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ بنیں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور وہ بت بنیں گے جن کی پتھروں کی جن کی عبادت کی گئی، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے،
لیکن ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحت الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں. دیکھیں قرآن میں ہمیشہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ایمان اور نیک اعمال ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نیک اعمال نہیں اس کے پاس تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے. اور نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمیں ایک تو اخلاص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور دوسرے اس طریقے سے کیے جائے جو قرآن اور حدیث میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کام کرنا ہے تو وہ نیک عمل ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. تو ہمیں وہ کام کرنے جس کے ہمارے پاس دلائل موجود ہے کہ ہاں یہ نیک کام ہے. کیونکہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. عبادت اور نیکی کے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو نیک کام فرمایا کہ یہ نیک کام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ نیک کام ہے. تو تم جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. اور پھر جنت کی صفات بتائی اللہ نے کہ وہاں پہ نہریں بہ رہی ہیں اور وہاں پر تم کو پھل دیے جائیں گے جو دنیا کے پھلوں کے متشابہ نظر آئیں گے تم کے. تاکہ دیکھیں انسان ایک چیز سے مانوس ہوتا ہے نا، اس کو خوشی سے لے لیتا ہے. تو ایک تمہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے لیکن ظاہر جنت کے پھلوں کا ذائقہ تو کسی طرح سے بھی دنیا کے پھلوں سے کمپیئر نہیں ہو سکتا. جنت کی ہر چیز دنیا سے اتنی زیادہ بہتر ہے کہ ہم موازنہ نہیں کر سکتے. تو وہاں پر جنتیوں کو پھل ملیں گے اور وہاں پر اور کیا ہوگا کہ بیویاں اور شوہر یا ازواج کا ذکر ہے. تو ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جوڑے کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑے ہوں گے، یعنی شوہروں کے لیے نیک بیویاں، پاکیزہ بیویاں اور بیویوں کے لیے صاف ستھرے پاکیزہ شوہر. تو جو دنیا میں انسان اچھے سے اچھے انسان کے اندر بھی جو طبعی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہے، تھوکنا، ناک سے پانی بہنا یا انسان کے بول و براز، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوگی. پلس انسان کے دل بھی صاف ہوں گے. دیکھیں یہاں پر انسانوں کی دنیا میں کتنے بھی کلوز ریلیشن ہو، کچھ نہ کچھ اندر خود غرضی اور حسد یا بغض ہو سکتا ہے جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن آخرت میں جو جنت میں ازواج ہوں گے ان کے اندر دل صاف ستھرے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص میں ہوگی انوں کے اندر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی مثالیں دی ہیں جس میں کبھی مچھر کا ذکر ہے، کبھی مکھی کا ہے، کبھی مکڑی کا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ بات کو سمجھانے کے لیے جو چاہے اپنی تخلیق میں سے جس کی چاہے مثال پیش کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. لیکن جو ان لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا، جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا، تو وہ پھر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے عظیم بک ہے تو پھر اس عظیم کتاب میں پھر ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں. لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے جو کچھ ہے وہ سچ ہے اور وہ ان مثالوں سے سبق سیکھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ جن کے اندر خود سے فسق ہوتا ہے. فسق کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے، حدوں سے باہر نکلنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں سے جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں،
تو یہی لوگ پھر قرآن سے بھی اس طرح کے سورسیں اٹھا کر وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان میں اور اضافہ آ جاتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر، لیکن جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے وہ اپنی اور گمراہی کی طرف اور بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال بتا رہے ہیں، ان کی صفات بتا رہے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کی حدود توڑنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن سے بھی گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کہ ان وعدوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کو کہا ہے، ان چیزوں کو توڑتے ہیں۔ تو یہ کیا کون سی چیز ہے؟ دیکھیے اس میں انسان اللہ کے سے کیا ہوا وعدہ، جو وعدہ آلس بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہم جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہے تو وہ بھی ایک اللہ کی ساتھ وفاداری اور اللہ کی فرما برداری کا وعدہ ہے۔ یا پھر انسان لوگوں سے کر کے وعدے توڑتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، جن اللہ سے نہیں جوڑتا، تو جن لوگوں میں یہ خصوصیات ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں، اور یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو سوال کر رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی کہ تمہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، پھر فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم اس دنیا میں پیدا ہوئے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہاری زندگی پوری ہوگی تو تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، ثم پھر الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ سے مطلب یہ کہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی جواب دینا ہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ تو تم کیسے اللہ کے احکامات کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ کے وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے ہو، جبکہ تمہیں اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ ہی تمہارے ان گناہوں کی سزا تم کو دے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات، وہ اللہ ہی ہے جس نے جميعا، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی تمہارے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ ہی نے بنائی ہے۔ پھر ثم استوى، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہوا الى السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بنائے، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس زمین کو بنایا، اس زمین میں جتنے فائدے انسانوں کے لیے رکھے وہ سب کچھ اللہ ہی نے رکھے، اور پھر اس نے 7 آسمان بنائے۔ اور ہمیں حدیث سے اور قرآن کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں، اور یہ موجود ہے ان کا، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ آسمان اور زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اصول علماء نے نکالا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تو ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب، اس سے یہ اصول نکلا کہ اصل کے اعتبار سے اس زمین کی ہر چیز حلال ہے ہمارے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے، سوائے اس کے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل، قرآن اور حدیث میں ہمیں دلیل آ گئی کہ یہ چیز حرام ہے، ورنہ ہر چیز حلال ہے۔ تو گویا کہ قانون یہ بنا کہ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کوئی چیز حلال ہے تو ہمیں اس کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈنی کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے، مگر حرام کے لیے ہمیں دلیل ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں حرام ہیں ان کی دلیل ہمیں ملے گی، اور باقی ساری چیزیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا وہ مباح ہے، وہ حلال ہے، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آسمان پر مستوی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استوا آسمان پر ہے، اب کس طرح سے ہے، کیسے ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، اللہ کی شان کے مطابق ہے، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں
وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، کیونکہ لیس مثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ہم اس پر نہیں بحث کرتے کہ اللہ اپنے تخت پر کیسے ہے، مگر اللہ کا استوا آسمان پر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان زمین پر تہجد کے وقت نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے۔